عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. بڑھاپے میں بھی دکھتی نہیں اب حکمت لقمہ، بڑھاپے میں بھی دکھتی نہیں اب حکمت لقمہ، جوانی میں بھی غیرت کی رمق دکھتی نہیں، حیا کے پرتو سے آری ہے چلن نازنینوں کا، حیا کے پرتو سے آری ہے چلن نازنینوں کا، بچپنے میں بھی اب وہ پہلی سی معصومیت دکھتی نہیں، چھنی ہے زیور علم سے جب کی زینت قرآن، چھنی ہے زیور علم سے جب کی زینت قرآن، مجسمہ انسان میں بھی انسانیت دکھتی نہیں۔ حضرات ذی وقار، یہ پر رونق محفل، آپ احباب کا ذوق اور شوق، قرآن کے ساتھ وابستگی، مسجد کے ساتھ آپ کی وابستگی اور عقیدت، یہ کوئی بات اور کوئی شک نہیں کہ انتہائی خوش آئند ہے، بہت زیادہ مسحور کن یہ انداز اور طریقہ کار ہے کہ رات اتنی بیت چکی پھر بھی قرآن کی محبت میں، اللہ کے قرآن اور اللہ کی کلام کی محبت میں، اس کی سماعت کے لیے، اس کے تفہیم کے لیے آپ اس جگہ پہ آپ ابھی تک تشریف فرما ہے۔ آپ کا قیام کرنا، طویل وقت کے لیے قرآن کی سماعت کرنا، پھر دروس کی سماعت کرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ محبت قرآن کے ساتھ، یہ عقیدت قرآن کے ساتھ، یہ ایمانی وابستگی قرآن کے ساتھ اللہ برکت والی بنائے، نسلوں میں، اولادوں میں اللہ رب العزت اسی کی وساطت سے برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، سلام ہے آپ کی اس عظمت کو، سلام ہے آپ کی اس عقیدت کو، سلام ہے آپ کی اس محبت کو، جس نے آپ کو روزے کی تکلیف کے باوجود بھی اور دن بھر کی تھکان کے باوجود بھی ان حشاش بشاش چہروں کے ساتھ مسجد کے اس ماحول کے اندر جمع کر رکھا ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا بھی ہے، ایمان کی شرائط میں سے بھی ہے۔ قرآن کے لیے، اللہ کے کلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے مساجد کے ان ماحول کے اندر آنا، جمع ہونا، بیٹھنا، وقت گزارنا، یہ ایمان والوں کا ہی شیوا ہے، ایمان والوں کی ہی عادت و خصلت ہے۔ اللہ رب العزت اس ایمان کے اندر مزید برکت اور ترقی عطا فرمائے۔ لیکن جہاں یہ باتیں ہمارے لیے خوش آئند ہیں، اور جہاں یہ چیزیں ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزا ہیں کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی قرآن کی محبت سینوں میں موجود ہے، قرآن سے عقیدت سینوں میں موجود ہے، قرآن سے وابستگی سینوں میں موجود ہے، وہاں ایک اور بھی سوال جو میرے اور آپ کے سامنے ہونا چاہیے، اور جسے اپنے اپنے ضمیر کے سامنے رکھ کر ہمیں اپنے آپ کو جھنجھوڑنا اور اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے۔ اس ایمان کا معیار کیا ہے؟ اس ایمان کے تقاضے کس حد تک پورے ہیں؟ اور اس ایمان کے ساتھ وابستگی ہماری کس طرح کی ہے؟ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے ایک ایسے طبقہ کا ذکر فرمایا، ایسے گروہ کا تذکرہ کیا ہے جس کو ہم سے پہلے آسمانی کتاب ملی تھی، جن کو ہم سے پہلے الہامی کتابیں دی گئی تھیں، ان کو بھی اپنی کتابوں کے ساتھ محبت تھی، ان کو بھی اپنی کتابوں کے ساتھ پیار تھا، ان کو بھی اپنی کتابوں کے ساتھ عقیدت تھی،
بلکہ آج بھی وہ کتابیں اپنی اپنے گھروں کے اندر وہ تلاوت کرتے ہیں۔ جس طرح آپ اپنے گھر میں قرآن رکھنا برکت کا باعث سمجھتے ہیں، یہودی آج بھی تورات رکھنا اپنے لیے برکت کا باعث سمجھتے ہیں۔ جس طرح ہم قرآن کو پڑھنا اور تلاوت کرنا اپنے لیے ثواب کا اور ہدایت کا ذریعہ اور سبب جانتے ہیں، ویسے ہی بالکل اسی طرح عیسائی انجیل کو پڑھنا، انجیل کی تلاوت کرنا اپنے لیے ایمان اور ہدایت کا ذریعہ اور سبب سمجھتے ہیں۔ اس کا بھی طریقہ کار انہوں نے یہی اپنا رکھا۔ ان کے گھروں میں انجیل کی تلاوت ہوتی، ان کے گھروں کے اندر تورات کی آیات کو پڑھا جاتا، وہ بھی اپنے عبادت خانوں کے اندر اسی طرح اپنی الہامی کتاب جس کو وہ اللہ کی نازل کردہ مانتے ہیں اس کو عقیدت کے ساتھ رکھتے ہیں، پیار کے ساتھ رکھتے ہیں، محبت کے ساتھ چومتے ہیں، سروں پہ سجاتے ہیں، شب و روز اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان کے دروس اسی طرح اپنی اپنی کمیونٹی کے اندر چلتے اور جاری و ساری رہتے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کی کتاب کے ساتھ تعلق پر ایک تبصرہ فرمایا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان پر تنقید فرمائی ہے، لما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب۔ یہ آپ سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں، مسلمانوں ذرا آنکھیں کھول کے سننا، توجہ کے ساتھ قرآن کے اس پیغام کو سمجھنا اور اس کے اپنے پیرائے کے اندر، اس کے آئینے کے اندر اپنے آپ کو ذرا پرکھنا اور دیکھنا اور جانچنا کہ کہیں اس آیت کا مخاطب ہم بھی تو نہ بن جائیں۔ ہمارا بھی وقت گزرے جیسے یہودیوں کا گزرا، ہمارا بھی وقت گزرے جیسے عیسائیوں کا گزرا، تو بعد میں جو تبصرے کیے جائیں وہ ہم پہ بھی اسی طرح کے ہوں جس طرح پہلے کتابوں والوں پہ کیے گئے، جیسے یہودیوں عیسائیوں پہ کیے گئے۔ کیونکہ اللہ نے تو تبصرے جو فرمانے ہیں کردار کو دیکھ کے فرمانے ہیں، نیتوں کو دیکھ کے فرمانے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کو دیکھتے ہیں، شخصیتوں کو نہیں دیکھتے، نسب کو نہیں دیکھتے، تعلق کو نہیں دیکھتے، ساتھ کو نہیں دیکھ کے۔ اللہ نے نہیں دیکھا بیٹا نوح کا ہے، عمل دیکھا عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نے نہیں دیکھا بیوی جو ہے لوط کی ہے، اللہ نے عمل دیکھا ہے۔ اللہ نے نہیں دیکھا چاچا محمد رسول اللہ کا ہے، تعلق اس کا کس کے ساتھ ہے، نسبت ان کی کن کے ساتھ ہے، پیار اور عقیدت کے انداز کتنے گہرے ہیں، اور جو ہے وابستگی اور شیدائی ہونے اور فدائی ہونے کے انداز کتنے زیادہ ہیں۔ اللہ نے عمل دیکھا اور عمل کے تقاضے دیکھے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں کی عقیدت کتاب کے ساتھ نہیں دیکھی گئی، ان کے ظاہری اعمال جو انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ اپنائے وہ نہیں دیکھے گئے، بلکہ اللہ نے جو تنقید کی ہے ان الفاظ کے ساتھ، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، ان کو بھی کتاب ملی تھی، کسی کو تورات ملا، کسی کو انجیل ملی، کسی کو صحف ابراہیم ملے، کسی کو صحف موسیٰ ملے۔ یہ سارے لوگ جو ہیں ان پہ تبصرہ کیا ہے، انہوں نے اللہ کی طرف سے ملی ہوئی کتاب کو اپنی کمر کے پیچھے پھینک دیا۔ انہوں نے اس کتاب کے ساتھ انداز یہ اپنایا، کتاب انہوں نے سامنے نہیں رکھی، کتاب کمر کے پیچھے ہے۔ جائیے ساری تاریخ کو پڑھ لیجئے، تفاسیر کو اٹھا لیجئے، تاریخ کے اوراق کو ٹٹول لیجئے، کسی مقام، کسی جگہ، کسی دور، کسی قوم کا کوئی ایک فرد لے کے آئیے، یہودی ہے تو سامنے لائیے، عیسائی ہے تو جا کے اس کا بھی پتہ کیجئے۔ کوئی عیسائی ایسا نظر نہیں آئے گا جس نے انجیل کو ہاتھ میں پکڑا ہو اور کمر سے پیچھے پھینک دیا ہو۔ کوئی یہودی بدبخت ایسا نظر نہیں آئے گا جس نے اپنی کتاب الہامی تورات کو ہاتھ میں پکڑا ہو، کمر کے پیچھے پھینک دیا ہو۔ اللہ ماجرا کیا ہے؟ ایسا کرتا کوئی بندہ نظر نہیں آتا، ایسا عمل کسی جگہ پہ دکھائی نہیں دیتا، آپ کی ذات اور آپ کی بات پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، کیسے انہوں نے اپنی کمر کے پیچھے پھینکا ہے؟ کون سا ایسا طریقہ تھا جس پہ آپ نے یہ تبصرہ کر دیا ہے؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب۔ حضرات ذی وقار، آپ بھی میں بھی پوری تاریخ کے اوراق کو گنگال ڈالیں، ہمیں ایک یہودی ایسا نہیں ملے گا جو تورات پیچھے پھینکنے والا، انجیل پیچھے پھینکنے والا، بلکہ سب تورات کو بھی چومنے والے، انجیل کو بھی چومنے والے، تورات کی بھی تلاوتیں کرنے والے، انجیل کی بھی تلاوتیں کرنے والے، تورات کو بھی عقیدت کے ساتھ چھاپنے والے اور چومنے والے، انجیل کو بھی عقیدت کے ساتھ چھاپنے والے، چومنے والے۔ پھر وجہ کیا ہے؟ پھر تبصرے میں اس طرح کے الفاظ کیوں ہیں؟ بات سمجھ میں یہی آئے گی اور بات یہی بتلائی جائے گی۔ انہوں نے تورات، انہوں نے انجیل، اس کے اوراق، اس کی کتاب کو کمر سے پیچھے نہیں پھینکا، بلکہ اس کی تعلیم کو، اس کے نصاب کو، اس کی ہدایات کو، اس کی رہنمائی کو، اس کے احکامات کو، جن کو اپنے اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا چاہیے تھا، انہوں نے ان احکامات کو پیچھے پھینک دیا، مفادات کو آگے کر لیا، احکامات کو پیچھے پھینک دیا، ضروریات کو آگے کر لیا، احکامات کو پیچھے پھینک دیا، اپنی خواہشات کو آگے کر لیا۔
دیا. جہاں خواہش آ گئی قرآن انہوں نے اپنی کتاب کی پرواہ نہیں کی، تورات کی پرواہ نہیں کی، انجیل کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے تورات ہونے کے باوجود، آسمانی کتابوں ہونے کے باوجود، حضرت انبیاء کی تعلیمات ہونے کے باوجود، حضرت سلیمان کی دعوت ہونے کے باوجود اللہ کا پیغام پیچھے پھینکا، جادو کو آگے کر دیا. انہوں نے اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی تعلیمات ہونے کے باوجود، انجیل اور تورات کے اسباق ہونے کے باوجود، حضرات موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی ہدایات ہونے کے باوجود انہوں نے ان کو پیچھے پھینکا. سود کو سامنے رکھ لیا، انہوں نے بدکاری کو سامنے رکھ لیا، بد اخلاقی کو سامنے رکھ لیا، جھوٹ کو سامنے رکھ لیا، دین سے بیزاری کو سامنے رکھ لیا، دین کی تحریف کو سامنے رکھ لیا، آیات کی تبدیلی کو سامنے رکھ لیا، آیات کو فراموش کر دینا سامنے رکھ لیا. انہوں نے عملاً اس کتاب کو پکڑ کے کبھی بھی کمر کے پیچھے نہیں پھینکا، لیکن جو انہوں نے رویہ اور انداز اپنایا اس سے یہی محسوس ہوتا تھا ان کے سامنے اہمیت ان کی کتاب کے احکامات کی نہیں، ان کی ذاتی ضروریات اور اغراض کی ہے. یہ تبصرہ ہے اللہ کا. اور قرآن کا مطالعہ کیجئے، قرآن کو پڑھیے. قرآن سنتے ہیں، قرآن سن کے جھومتے ہیں، قرآن کی محفل میں آتے ہیں. آپ نے اللہ کے فضل اور کرم اور توفیق کے ساتھ ایک لمبا طویل وقت قرآن کی سماعت کے لیے ان صفوں پہ کھڑے ہو کے گزارا ہے. لیکن جب قرآن کی آیات سے گزریں تو یہ بھی جانیں اللہ کی نظر میں ہیں. اپنی کتابوں کے ساتھ جنہوں نے اچھا انداز اپنایا اللہ نے ان کی قرآن میں تعریف فرمائی ہے، اور جنہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ برا انداز اپنایا اللہ رب العزت نے ان پہ تنقید بھی کی ہے. اور کیا یہ اللہ کی تنقید صرف یہود و عیسائی کے لیے ہے؟ یہود و نصارہ کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں. اللہ ایسا نہیں کرتے، اللہ ظلم نہیں کرتے. اللہ دیکھتے ہیں وَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تم عمل کیسا کرو گے اللہ کی نظر میں وہ ہوگا، یہ نہیں دیکھا جائے گا. انہوں نے اسلام کا لبادہ اور رکھا تھا، مسلمانی کا نام اپنے کردار اپنے عمل کے ساتھ چسپاں کر رکھا تھا، امت محمدیہ سے اپنے تعلق کے نعرے بلند کیا کرتے تھے. فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھیں گے تم اللہ کی کتاب کے ساتھ عمل کیسا کرتے ہو. آئیے جانچ لیجئے، پرکھ لیجئے، ٹٹول لیجئے، گھر میں چلے جائیے، اپنی نسل اور اپنی ذات کو سامنے رکھ لیجئے اور دیکھ لیجئے قرآن میرے سامنے ہے یا میری کمر کے پیچھے ہے، قرآن میرے آگے ہے یا میرے مفادات کے پیچھے ہے. کہیں مجھ پر بھی تو تبصرہ پورا نہیں آتا. ہاتھ نہ کھڑا کیجیے گا لیکن اپنے گریبان میں جان کر سوال ضرور کیجیے گا. آج تک کسی نے جانا سیکھا سمجھا پڑھا ہو کہ قرآن پاک کی وہ پہلی کون سی آیت کس عمر کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے نازل فرمائی ہے؟ قرآن کا وہ کون سا حصہ ہے جو عمر کے ابتدائی دور کے اندر نصاب کے طور پہ تعلیم کے طور پہ قرآن میں نازل کیا گیا؟ اور اس آیت کے بارے میں مفسرین نے محدثین نے یہ رقم کر دیا ہے کہ کسی بھی مسلمان بچے کی عمر جب 6 سال تک پہنچ جائے یا اس کے دودھ کے دان ٹوٹ جائیں تو یہ آیت مبارکہ اللہ نے اس 4-5 سال کے بچے کو سکھانے پڑھانے سمجھانے کے لیے نازل فرمائی ہے. آئیے ہم میں سے کتنے لوگوں نے خود وہ آیت اس عمر کے اندر یا چلو اس عمر کے اندر نہ صحیح آگے بڑھ کے یا اپنے بچوں کو 5 سال کی عمر میں بٹھا کر اس کو یہ بتانے کا علم ہمارے پاس موجود ہے کہ اے بیٹے یہ آیت مبارکہ تیری عمر کے اس بچے کے لیے، تیری عمر کے اس حصے کے لیے، تیری عمر کے اس دن ایام کے لیے اللہ نے نازل فرمائی ہے. آپ بیٹھ، میں قرآن کھولتا ہوں، تجھے پڑھاتا ہوں، بتاتا سکھلاتا ہوں تیرے لیے اللہ نے نازل کیا فرمایا. کتنے جواب آئیں گے؟ 6 سال کی عمر زیادہ سے زیادہ قرآن کی آیت موجود اس بچے کو آنی چاہیے جو میرے پرورش کردہ اصولوں پہ چلتا ہے، جو میرے گھر میں پلتا ہے، میرے کھادے اور میرے ٹکڑوں پہ اپنی پرورش حاصل کر رہا. میں مسلمان ہوں، میں قرآن کو ماننے والا ہوں، میں قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں، میری عقیدت قرآن کے ساتھ ہے. لیکن کس طرح کی؟ صرف سر جھوم لینے کی، صرف آنسو بہا لینے کی، صرف مصلوں پہ کھڑے ہو جانے کی، صرف قرآن کی تلاوتیں کر لینے کی. قرآن آیا کس لیے تھا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین
اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ مسلمانوں قدر کرو اس بات کی، مسلمانوں سمجھو اس بات کو، مسلمانوں فضل ہے اللہ کا تم پر، احسان ہے اللہ کا تم پر۔ کیا احسان ہے؟ آج تک 1,24,000 انبیاء میں اللہ رب العزت نے کوئی ایسا معلم پیغمبر بھی بھیجا نہیں ہے جیسا پیغمبر اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، اور معلم استاد بنا کے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور جب کوئی معلم آتا ہے، استاد آتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کا نصاب تعلیم بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا رسول اللہ کے ساتھ نصاب تعلیم نہیں آیا؟ یہ قرآن صرف مذہبی کتاب نہیں، یہ قرآن صرف ہدایت کی کتاب نہیں، یہ قرآن صرف نماز میں تلاوت کے لیے نہیں، یہ قرآن رمضان کے دور نکالنے کے لیے نہیں، یہ قرآن کس لیے ہے؟ من اللہ علی المؤمنین، احسان کیا ہے اللہ نے تم پر۔ جاؤ پوری کائنات کی تاریخ کنگال کے دیکھ لو، جیسی نصابی کتاب قرآن ہے ویسی تعلیمی کتاب اس پوری کائنات کے اندر آج تک کسی قوم کے پاس آ سکی نہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ کتاب کیا ہے؟ اس کے احکامات کیا ہیں؟ یہدی للتی ہی اقوم۔ پورا زمانہ گزر چکا دنیا کا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک لوگ آ چکے ہیں، گزر چکے ہیں، قومیں آ چکی ہیں، گزر چکی ہیں، مذہبی بھی آ چکی، سیکولر بھی آ چکی، اپنے اپنے نظریات پہ چلنے والی بھی آ چکی ہیں، لیکن جتنی اعلیٰ ترین تعلیمات، بہترین تعلیمات، فائدہ مند تعلیمات، با اثر تعلیمات، نتیجہ خیز تعلیمات، کردار، اخلاق، عقائد، نظریات، اعمال، معاشرت، معیشت، زندگی کے ہر دور کے حوالہ سے جتنی بہترین تعلیمات اس قرآن کے اندر ہیں، اس سے پہلے کسی آسمانی کتاب کے اندر بھی آئی نہیں۔ فرض کیا تھا؟ حق کیا تھا؟ عقیدت کیسی تھی کہ یہ کتاب، اس کو سب سے پہلے اپنے بچوں کی تعلیم کا نصاب بنایا جائے، اس سے تعلیم کا آغاز کیا جائے، اس سے سیکھنے کا آغاز کیا جائے، اس سے ان کو اپنی ذات کی پہچان کروائی جائے، پہلے ان کو پڑھایا جائے تیری یہ شکل ہے، شباہت ہے، نظر ہے، نگاہ ہے، ہونٹ ہیں، بال ہیں، جسامت ہے، صحت ہے، رنگ ہے، ڈنگ ہے، جسے دیکھ کر بچپنے کی معصومیت پہ فدا ہونے کو جی چاہتا ہے، جس کے قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ یہ پتہ بیٹے آیا کہاں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ دنیا کی کسی فیکٹری کے اندر ایسا حسن، ایسا مجسمہ، ایسی خوبصورتی، ایسا رنگ، ایسا روپ، ایسا ڈیزائن کبھی بھی بنایا جا سکتا نہیں جیسا ڈیزائن، صورت، تخلیق اللہ نے تیری پیدا کی ہے۔ اس بچے کو تعارف ہوگا اللہ کا کہ نہیں ہوگا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ جسے ہم چومتے ہیں نا تیرا چہرہ، جسے ہم چومتے ہیں نا تیرے گال، جنہیں ہم چومتے ہیں نا تیری آنکھیں، جنہیں ہم چومتے ہیں نا تیرا ماتھا، یہ پیدا کس نے کیا؟ یہ سجایا کس نے ہے؟ یہ سوارا کس نے ہے؟ مزین کس نے کیا ہے؟ مرتب کس نے کیا ہے؟ خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ یہاں سے بچوں کو پہچان ہوتی اللہ کی، پتہ چلتا اپنے پیدا کیے جانے کے مقاصد کا، محبت پیدا ہوتی اللہ کے ساتھ۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ تیری زبان کی توتلی توتلی باتیں جو جب تو ادا کرتا ہے اپنی زبان سے قربان ہونے کو جی چاہتا ہے، منہ چومنے کو جی چاہتا ہے، پتہ ہے قوت گیائی تجھے دی ہے تو دی کس نے ہے؟ آئی کہاں سے؟ گفتگو کا سلیقہ، بات کا طریقہ، اللہ کی پہچان، اللہ کا تعارف۔ بکواس کرتے رہے وہ لوگ
میں ادھر گھوما ادھر سر مارا ادھر سر مارا، اللہ کو نہیں پہچان سکا۔ کھول قرآن کے بارے، اللہ اپنے وجود کے اندر تجھے اپنی نشانیاں دکھا کر اپنی پہچان کرواتے ہیں، نہ ادھر جانا نہ ادھر جانا۔ پہلے دن کے ساتھ جیسے ہی بچے کو شعور آتا ہے، اس کو اپنے رب کے ساتھ متعارف کرواؤ، تاکہ اس کے بچپن میں ہی اس کے دل کے اندر اپنے رب کی عظمت اور محبت پیدا ہو جائے۔ حضرات، نصاب تعلیم کیسا ہے قرآن؟ 6 سال کے بچے کے لیے احکامات اللہ نے نازل فرمائے۔ کتنے گھروں کے 6 سال کے بچوں کو اس آیت کا پتہ ہے، ان احکامات کا پتہ ہے؟ قرآن آگے ہے کہ پیچھے ہے؟ دنیا کی ڈگریاں اور تعلیمات 6 سال کا بچہ پرپ نرسری میں چلا جاتا ہے کہ نہیں؟ اس کو ABC کا مطلب آتا ہے کہ نہیں؟ اس کو انگلش کے ورڈز کا مطلب آتا ہے کہ نہیں؟ اس کو ان کے سپیلنگ، ان کی ترتیب بتانی آتی ہے کہ نہیں؟ رنگوں کے نام آتے ہیں کہ نہیں؟ پھل فروٹ کے نام آتے ہیں کہ نہیں؟ 6 سال کے بچے کو اگر 10-12 کتابیں 6-7-8 کتابوں کے سبق یاد کرنے آ جاتے ہیں، اس 6 سال کے بچے کے لیے قرآن کا جو حکم ہے وہ اس کو کیوں یاد نہیں ہوتا؟ کیوں؟ ہم نے قرآن کو پیچھے کیا، ایچیسن کے فلانے کے فلانے کے فلانے کے فلانے کے فلانے کے نصاب کو آگے کیا۔ قصور کس کا ہے؟ کیا یہ کردار اللہ کی نظر میں نہیں؟ یہ رویہ اللہ کی نظر میں نہیں؟ یہودیوں پہ جلدی فتویٰ لگے گا، عیسائیوں کی جلدی پکڑ ہوگی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، ان کے اوپر جلدی چسپاں کیا جائے گا۔ جب ہمارا رویہ دیکھا جائے گا تو بتلائیے 6 سال کے بچے کے لیے قرآن کا جو حکم تھا، اگر وہ 60 سال کی عمر تک پہنچ کر بھی اس قرآن کے حکم سے ناواقف اور لا علم ہے، اسے نہیں پتا ہے، تو بتلائیے یہ آیت پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ قرآن پیچھے کیا کہ نہیں کیا؟ تلاش کیجئے، سورۃ النور کی آیات کو آج ہی سیکھیے اور پڑھیے، بچوں کو جا کے آج ہی بٹھائیے، اس کردار سے نکلیے، قرآن کو آگے لائیے، قرآن کو نصاب بنائیے، قرآن کو تعلیم و تربیت کا ماخذ بنائیے اور ٹٹولیے، بچوں کے اندر پیدا کیجئے وہ آداب جو اللہ نے ان کے لیے مقرر فرما دیے۔ پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ جب تم گھروں میں جاتے ہو، آرام کے لیے لیٹتے ہو، تمہارے گھروں کے کمروں کے اندر 3 اوقات ایسے ہیں، تمہارا بیٹا بھی آنا چاہے، 4 سال کا کیوں نہیں ہے، 5 سال کا کیوں نہیں ہے، بغیر دستک اور اجازت لیے وہ تمہارے کمرے میں داخل ہونا چاہیے نہیں۔ یہ 4 اور 5 سال کے بچے کو لیے قرآن کا نصاب ہے، لیکن ہم نے دیکھا، ہم نے جانا، ہم نے سمجھا، ہم نے سیکھا۔ ایم اے کی ڈگری جس کے پاس ہے، قرآن کس حکم کا اسے نہیں پتا، اس نے قرآن آگے رکھا ہے کہ پیچھے رکھا ہے؟ ڈاکٹریت کے جس کے پاس ڈگری ہے، اسے اس حکم کا نہیں پتا، وہ اپنے بچے کو یہ نہیں سکھا سکتا، اپنے بچے کو یہ نہیں پڑھا سکتا۔ قرآن اس کے آگے ہے کہ پیچھے ہے؟ 60 سال کا نمازی ہے، روزے دار ہے، اور 5 وقت کے اندر صفوں کی پہلی حصوں میں کھڑا ہونے والا، مصلوں پہ کھڑا ہونے والا، اگر قرآن کی اس آیت کا اور بچے کو پڑھانے کا اسے نہیں پتا، بتائیے قرآن آگے ہے کہ پیچھے ہے؟ کیسا تعلق ہے؟ کہا 3 اوقات ایسے ہیں، ان 3 اوقات کے اندر تمہارا کوئی بیٹا کوئی بیٹی، چاہے وہ 4 سے 5 سال کا ہی کیوں نہیں، وہ دستک دیے بغیر تمہارے کمرے میں، ماں کے کمرے میں، باپ کے کمرے میں، بھائی کے کمرے میں، بہن کے کمرے میں، کسی کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء، فجر سے پہلے جب تم ابھی اپنے بستروں میں لیٹے ہوئے نیند کے عالم میں ہو، کوئی بچہ بھی دستک اور اجازت لیے بغیر کمرے میں داخل نہ ہو۔ دوپہر کے وقت جب تم آرام کے لیے لیٹتے ہو، کوئی بچہ بھی دستک دیے بغیر، اجازت لیے بغیر کمرے میں داخل نہ ہو۔ عشاء کے بعد جب تم نیند پوری کرنے کے لیے لیٹ جاتے ہو، کوئی چھوٹا بچہ بھی تمہارے کمرے میں بغیر اجازت اور دستک کے داخل نہ ہو۔
کتنے گھروں نے یہ آداب سکھائے ہیں؟ یہ ہے نصاب۔ آگے بڑھیے، ہمارے بیٹے، ہمارے لڑکے، ہمارے نوجوان، ان کی زندگی کے اندر جو اخلاق اور صاف عادات اور جو چیزیں موجود ہیں، کیا انہوں نے قرآن سے کبھی سبق لیا؟ آئیے جا کے ٹٹولیے، گلیاں دیکھیں، چوک دیکھیں، چوراہے دیکھیں، اور یہ اس طرح کی جو ہے نا میدانی جو ہے علاقے دیکھیں، گراؤنڈز دیکھیں۔ آج ون ویلنگ کرتا ہوا، آج ٹک ٹاک پہ اپنی شہرت بنانے کے لیے تڑپتا ہوا، آج اپنے آپ کو سٹار کی گنتی کے اندر لے کے آنے والا ہر لڑکا پاگل ہوا بیٹھا ہے، ہر نوجوان پاگل ہوا بیٹھا ہے الا ماشاء اللہ۔ لیکن ہر ایک کے دل کی تمنا ہے جیسے وہ جانا گیا ویسے میں پہچانا جاؤں، جیسے اس کا نام بنا ویسے میری شہرت بن جائے، جیسے اس کا مقام بنا ویسے میری حیثیت مان لی جائے، جیسے اس کے لیے دولت کے دروازے کھل گئے ویسے میرے لیے روپے پیسے کی ریل پیل ہو جائے۔ ہر بندے نے ٹارگٹ بنایا ہے، ہدف بنایا ہے، مطمع نظر بنایا ہے، نظریں فوکس کی ہیں۔ اگر دیکھا ہے اس طرح کی چمک اور دمک کو جو بالکل فانی ہے، جو اخلاق سے آ رہی ہے، جو کردار سے آ رہی ہے، مقاصد سے آ رہی ہے، فضولیات سے لبریز ہے، اور اس طرح کی بد اخلاقی کی لپیٹ میں لپٹی ہوئی ہے، اسے نہیں پڑھانے والے نے پڑھایا، اسے نہیں سکھانے والے نے سکھایا، اس کے سامنے قرآن کا نصاب نہیں کھولا گیا، اس کو نہیں بتلایا گیا۔ ہاں گزرے زمانوں میں بھی، پہلے دور میں بھی، پہلی قوموں میں بھی جب نوجوان آگے بڑھتے تھے، ان کے جذبات اسی طرح کے ابلتے تھے، ان کی نظریں بھی اسی طرح فوکس ان چیزوں کو کیا کرتی تھی، وہ بھی دولت کی چمک دیکھتے تھے، وہ بھی نام کی شہرت سے مروب ہوتے تھے، وہ بھی شخصیت کے روب داب کو، ظاہری اس کی چمک دمک کو اور ظاہری اس کے رنگ روپ کو دیکھا کرتے تھے۔ اور جب کوئی ایسا ان کے سامنے آتا تھا جس کی گاڑی بڑی اچھی، جس کی دولت بڑی زیادہ، جس کی شہرت بڑی اونچی، لوگ جس کے سامنے نوکر چاکر دائیں بائیں نظر آتے ہیں، وہ بھی پکارا کرتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہماری بھی ایسی گاڑی ہو، ہماری بھی ایسی شہرت ہو، ہماری بھی ایسی حیثیت ہو، ہمارے بھی ایسے نوکر ہوں، ہم بھی ویسے بن جائیں، ہمارے پاس بھی یہ سارا کچھ آ جائے۔ وہ یہ نہیں دیکھا کرتے تھے اس کا کردار کس طرح کا ہے، اس کا ایمان کیسا ہے، اس کی نماز کیسی ہے، اس کی عبادت کیسی ہے، اس کا رویہ اور اخلاق کیسا ہے، اس کی زندگی گزارنے کی سوچ کیسی ہے، اس کی مطمع نظر زندگی کے اندر کیا ہے، نہیں دیکھا کرتے تھے۔ صرف دیکھا کرتے تھے چمکتے ہوئے نام کو، دمکتی ہوئی شہرت کو، اور کھنکھناتے ہوئے سکوں کو، اور فراٹے بڑھتی ہوئی گاڑیوں کو، اور اسی کے پیچھے پاگل ہو کر سارا کردار، اخلاق اور اعمال اور ذمہ داریاں اور اہداف بلا کر اس جیسا بننے کی تمنا میں اس کے پیچھے بھاگا کرتے تھے۔ سمجھانے والوں نے سمجھایا یہ 4 دن کی چاندنی ہے، یہ 4 دن کی شہرت ہے، یہ 4 دنوں کا نام ہے، اگر اس کے پیچھے بھاگو گے دن گزریں گے، نام مٹ جائے گا، شہرت مٹ جائے گی، رنگ روپ مٹ جائے گا۔ جائیے آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، چلو 10 نہیں، 15 نہیں، 5 سال 6 سال پہلے آپ نکلتے ہوں گے بازاروں میں، چوکوں اور چوراہوں کے اندر، گلیوں کے اندر، اور دیکھا کرتے ہوتے کہ پوسٹر اویزاں ہوتے تھے، کبھی نام کسی اور عورت کا، کبھی نام کسی اور فنکارہ کا، کبھی حسن کے جو ہے نا خوبصورتی کا جلوے کسی اور عورت کے، اور کبھی کسی اور ایکٹر کی تصویریں، کبھی کسی اور ایکٹر کا نام۔ 5 سال 6 سال 7 سال نہیں گزرتے، تصویریں بدل جاتی ہیں، نام بدل جاتے ہیں، کریکٹر بدل جاتے، کردار بدل جاتے۔ کیوں؟ دولت کی چمک پہ جو آگے آتا ہے زیادہ دن نہیں چلتا ہے، شہرت پہ جو آگے آتا ہے زیادہ دن نہیں ٹھہرتا ہے، اخلاق سے جو عاری ہوتا ہے زیادہ دیر نہیں رکتا ہے، کردار سے جو عاری ہوتا ہے زیادہ دن نہیں چمکتا ہے، اہداف سے جو خالی ہوتا ہے زیادہ وقت نہیں گزارتا ہے۔ جس کی زندگی میں ہدف ہو، جس کی زندگی میں ٹارگٹ ہو، جس کی زندگی کا کوئی مقصد ہو، وہ بلال جیسا رنگ کا کالا کیوں نہ ہو، حسب نسب سے آری کیوں نہ ہو، غلامی کے بکتے بکاتے انداز میں مکہ تک کیوں نہ پہنچا ہو، گلے میں جانوروں کی طرح پٹا ڈال کر اسے گھسیٹا ہی کیوں نہ جاتا ہو، لیکن اندر اخلاق موجود ہے، کردار موجود ہے، نظریہ موجود ہے، زندگی کا ہدف اور مقصد موجود ہے۔ اس کی غلامی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا خالی دامن کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی غربت کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا فقر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی بھوک کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی رنگت کا کالا ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کل بھی رسول اللہ کا پیارا تھا، یہ آج بھی اللہ کا محبوب ہے، یہ آج بھی مومن کے دل میں دھڑکتا۔ گیا کہیں نام؟ کوئی یہاں پہ آ کے بولے ہاں سیدنا حضرت بلال حبشی، دلوں میں دھڑکتا ہے نام کے نہیں؟ ان نوجوانوں کے لیے قرآن اگر نصاب ہوتا، ان نوجوانوں کو اگر قرآن سے سکھایا جاتا،
ان نوجوانوں کا اگر تعلیم کا آغاز قرآن سے ہوتا تو ان کے ذہن کمزور نہ ہوتے، ان کے اہداف کمزور نہ ہوتے، یہ دولت کی چمک دمک پہ نہ ہارتے، یہ ظاہری بود و باش کے پیچھے نہ بھاگتے، یہ ٹک ٹاک کے سٹار بننے کی کوشش اور فکر نہ کرتے، یہ یوٹیوب سے اور فیس بک سے گھروں میں بیٹھ کر اور اس طرح کی بد اخلاق اور بد کردار عادات اور رویوں کی ویڈیوز بنا کر اپنی پونجی اور اپنا پیسہ حاصل کرنے کی فکر نہ کرتے۔ لیکن انہوں نے سیکھا کہاں سے ہے؟ ان کے نصاب میں قرآن نہیں تھا، ان کے نصاب میں تعلیم میں قرآن نہیں، ان کی تعلیم کا آغاز قرآن نہیں، انہوں نے نہیں پڑھا کہ ایسے نوجوان وہ بیچارے بکھر کے رہ گئے۔ چند دن نہیں گزرے، کل تک جو یہ اعلان کر رہے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، چند دن گزرنے کے بعد جب قارون کو دنستا ہوا دیکھا، دولت کو ڈوبتا ہوا دیکھتا، جائیداد کو مٹتا ہوا دیکھا، فوراً کہنے لگے ہائے کاش، اللہ کا شکر، اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو آج ہم بھی اسی کے پیچھے ڈوبے ہوئے ہوتے۔ فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا امن الله علينا لخسف بنا۔ انہوں نے حقیقت کو جان لیا، حقیقت کو پہچان لیا، انہوں نے اللہ کے اصول و ضابطوں کو پہچان لیا، انہوں نے پھر قارون کی دولت کی طرف دیکھا نہیں، اس کے شب شبا کی طرف دیکھا نہیں، اس کی چمک دمک کی طرف دیکھا نہیں، ان کا نظریہ بن گیا، عقیدہ بن گیا، سوچ پختہ ہو گئی، رویہ پختہ ہو گیا۔ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ ہے جو کسی کے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے، یوٹیوب رزق کے دروازے کھولتا نہیں ہے، ٹک ٹاک رزق کے دروازے کھولتا نہیں ہے، فیس بک رزق کے دروازے کھولتی نہیں ہے، اس طرح کی بے حیائی اور فحاشی سے مبنی جو ویڈیوز ہیں یہ رزق کے دروازے کھولتی نہیں ہے۔ ان رستوں سے آنے والا رزق جاتا بھی ویسے ہے جس طرح آتا ہے، جیسے قارون گیا تھا، قارون کی دولت گئی تھی۔ اگر ان بچوں کے سامنے یہی کردار زندہ ہوتا، ان بچوں کے سامنے قرآن کی تعلیم نصاب کے طور پہ ہوتی، ان بچوں کو ان کی جوانی کا آغاز قرآن سے سکھایا جاتا، قرآن سے پڑھایا جاتا، ایک اور موقع پہ قرآن کی تربیت ان کے سامنے آتی، قرآن کا نصاب ان کے سامنے آتا، ان کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کی جوانی آتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیب بھی خالی ہے، ہاتھ بھی خالی ہے، پیروں میں جوتے بھی نہیں ہیں، سر پہ سایہ بھی کوئی نہیں ہے، ضرورت ہے روٹی کے لقموں کی بھی ہے، ضرورت ہے سر پہ چھت کی بھی ہے، ضرورت ہے ساتھ کی بھی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کی چمک دمک سے مروب ہونے والے نہیں، اپنے کردار اخلاق کا سودا کرنے والے نہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ اب ضرورت ہے کسی طرح روزگار کا بندوبست ہو، ضرورت ہے معیشت کے سلسلے کا شروع ہو کوئی سلسلہ، اور میں اپنی محنت کے ساتھ اپنی روٹی کما سکوں۔ اے میرے اللہ انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جتنی بلائیاں آپ روزانہ دنیا میں لوگوں کے لیے نازل کرتے ہیں مجھے ان کی بہت ضرورت ہے، میں بڑا محتاج ہوں۔ کیا کہا؟ خیر، خیر کا لفظ بولا، خیر۔ اللہ نے کیا دیا؟ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، شعیب کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی چلتی ہوئی آئی، کہا ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، بابا خوش ہوئے ہیں، آپ کو اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں، آئیے تو صحیح۔ اور جب حضرت شعیب کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا میں کیا کہتا ہوں، آپ نے کہیں دعا مانگی ہے؟ ابھی نہیں پتا انہوں نے دعا مانگی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو پتا ہے نا، میں نے اللہ سے خیر مانگی ہے، میں نے اللہ سے خیر کا سوال کیا ہے۔ اب وہ خیر کس روپ میں آ رہی سامنے، کس انداز کے ساتھ؟ حضرت شعیب سامنے کھڑے ہیں، کہتے ہیں انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا، گھر میں رہنے کی رہائش دوں گا اور کھانے کی روٹی کے نوالے دوں گا، لیکن کرنا کیا ہوگا؟ میری بکریوں کو 8 یا 10 سال تک کے لیے چرانا ہوگا،
میری بکریوں کو 8-10 سال کیا کرنا ہوگا؟ چرانا ہوگا۔ رزق کا بندوبست ہوا کہاں سے؟ روٹی کا بندوبست ہوا کہاں سے؟ کوئی بڑی اونچی دکان سے؟ کوئی باہر کے ویزے سے؟ کوئی باپ کی وراثت سے؟ آئیے نوجوانوں کی سوچ فکر کا آج جا کے ذرا مشاہدہ کریں، پتہ کریں۔ ملازمت کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں، محنت کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں، ہاتھ کی کمائی سے اپنے رزق کو حاصل کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ کسی کو چاہیے اعلیٰ دکان، کسی کو چاہیے اونچی ملازمت، کسی کو چاہیے باہر کا ویزا۔ پسینہ بہانا نہیں آتا، محنت کرنا نہیں آتا، اینٹیں اٹھانا نہیں آتا، مشقت کے ساتھ روزی کمانا نہیں آتا۔ باپ پریشان ہوتا ہے، ہو جائے رات کی نیندیں حرام ہوتی ہیں، ہو جائے مجھے 40 لاکھ کی دکان لے کے دے گا پھر کاروبار کروں گا، اتنی اونچی دکان بنائے گا پھر اپنی کمائی کے لیے بیٹھوں گا، باہر کا ویزا لے کے دے گا پھر میں کام سلسلہ شروع کروں گا، محنت کروں تھوڑے پیسوں پہ، مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں عادت، مجھے اعلیٰ ملازمت چاہیے جس میں جناب بہترین آفس ہو، اے سی والا، اس کی تنخواہ 70-80 ہزار سے شروع ہوتی ہو۔ ایسا کوئی کام ہو تو مجھے بتاؤ، نہیں تو مجھے باہر بھیج دو۔ یہ ہمارے معاشرے کا کلچر نہیں، یہ ہمارے نوجوانوں کی سوچ نہیں۔ کہاں سے لی؟ قرآن سے ایسی سوچ نہیں آتی۔ قرآن سے کیا تربیت آتی ہے؟ تمہارے پیروں میں کھڑے ہونے کی طاقت آ گئی، تمہارے ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت آ گئی، ذہن میں سوچنے کی صلاحیت آ گئی، پسینہ بہا سکتے ہو، محنت کر سکتے ہو، مشقت کر سکتے ہو۔ رسول اللہ کے سامنے نوجوان آتا ہے، اللہ کے پیغمبر کچھ نہیں ہے، باپ بھی کوئی نہیں، وراثت بھی کوئی نہیں، جائیداد بھی کوئی نہیں، پلے روپیہ دھیلا پیسہ بھی کوئی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر کچھ دے دیجئے، مدد کر دیجئے، تعاون کر دیجئے۔ رسول اللہ سے بڑا رحم دل کون ہو سکتا تھا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہ کوئی مدد ہے نہ کوئی تعاون ہے، جا لکڑی کا بالا لے لے اور پھالے کے اندر لکڑی گاڑ کر ایک کلہاڑی بنا لے، جنگل کے اندر چلا جا، لکڑیاں کاٹ کے 15 دن تک میرے سامنے نہ آنا۔ بازار میں بیچنے کے بعد 15 دن لکڑیاں کاٹنے کی مشقت، بازار میں بیچنے کی مشقت اختیار کر، اور 15 دن کے بعد مجھے آ کے بتانا رب نے رزق کے دروازے کھولے ہیں کہ نہیں کھولے۔ رب کے لیے اصول کیا ہے؟ وہ نوجوان جس کی 14 سال عمر، اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام مثال، جس کی 14 سال عمر، اس کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے کوئی آر، کوئی شرمندگی، کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے تھے، یہ بتلاتے اور بولتے ہوئے کنت ارعاها علی قراریط اہل مکہ، میں مکہ والوں کی چند ریزگاری کے عوض میں، تھوڑے سے سکوں کے عوض میں ان کی بکریاں چرا کے گزارا کیا کرتا تھا۔ جس نسل کے پیغمبر بکریاں چرانا اپنے لیے کبھی آر نہ سمجھے، وہ دابڑے اٹھانا آر سمجھے، تو اس کی تربیت کہاں ہے؟ اس میں خودداری کہاں ہے؟ ان نوجوانوں کی سوچ کہاں سے چل رہی؟ ان کے ذہنوں کے اندر محنت سے آری کر کے، مشقت سے آری کر کے ملازمت کی محبت بٹھائی کس نے؟ سوچا نہیں ہم نے، غور نہیں کیا ہم نے۔ قرآن کیا سبق دیتا ہے؟ رسول اللہ کیا تربیت فرماتے ہیں؟ قرآن کا اصول ہے الیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری، مشقت کرنا، محنت کرنا، تگودو کرنا، اپنی خودداری کے لیے، اپنی عزت نفس کے لیے، اپنے پندار کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنی کمائی کے لیے، رزق حلال کی جستجو کے لیے پسینہ بہانا آپ کا کام ہے۔ اسی پسینے کے ساتھ سونے کو، مٹی کو سونا بنا دینا میرے رب کا کام ہے۔ لیکن ہمیں کیا چاہیے ہے؟ ہمیں اس کے مقابلہ کے اندر کسی کو اعلیٰ ملازمت چاہیے، کسی کو دکان چاہیے، کسی کو باہر کا ویزا چاہیے، اس سے پہلے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، والسلام علیکم۔